السلام علیکم۔ آج ہم اردو کی کتاب سدا بہار کی ایک مزیدار سی نظم دیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے روٹی کون کھائے گا۔ تو پہلے اس کو پڑھنا سیکھتے ہیں، پھر اس کے معنی پہ غور کریں گے اگر ضرورت پڑے گی تو، اور پھر اس کی مشق بھی دیکھ لیں گے۔ تو چلیے آپ میرے ساتھ شروع کیجئے اور دیکھیے جیسے میں پڑھوں جس ردم سے اسی ردم سے آپ نے پڑھنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کچھ بچے ہیں جو اپنی خالہ کے گھر ہیں، اور بچے ذرا سست ہیں، کام چور ہیں، کام کرنے سے بھاگتے ہیں۔ جب کوئی کام کہو تو کہتے ہیں وہ کر لے یا تم کر لو یا وہ کر لے، لیکن جب مزے کی باری آتی ہے تو فٹافٹ آ دھمکتے ہیں کہ مزے میں تو ہم پہلے ہم مزہ کریں گے، اور پھر ان کو مزہ نہیں ملتا کیونکہ جو کام چور ہوتا ہے آخر میں وہ پچھتاتا ہے۔ بس یہی ہے اس نظم کا مقصد۔ تو اونچا نیچا کھیت کا رستہ، آٹا مہنگا دانا سستا، بوری کون اٹھائے گا دانا کون لائے گا، خالہ آپ جائیں گی دانا آپ لائیں گی۔ دیکھیے اس میں کہیں سوال کر رہی ہیں خالہ اور جواب دے رہے ہیں بچے۔ تو خالہ بتا رہی ہیں کہ بھئی کھیت میں جا کے پہلے دانا لے کر آنا ہوتا ہے۔ کھیت سے جو آپ روٹی کھاتے ہیں وہ روٹی نا جس چیز کی بنی ہوتی ہے اس کو ہم گندم کہتے ہیں۔ گندم کے بیج کھیت سے لے کے آئے جاتے ہیں، پھر گندم کے دانے 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 ہوتے ہیں، ان کو پیسنا ہوتا ہے، وہ پیس کے باریک باریک آٹا بنتا ہے، پھر اس آٹے کو پانی ملا کر گوندھنا ہوتا ہے۔ آٹا گوندھ جاتا ہے، پھر اس کے پیڑے بنانے ہوتے ہیں، پھر پیڑے بنا کر اس کی روٹی بیل کر روٹی پکانی ہوتی ہے۔ تو یہ اتنا سیدھا سیدھا کام نہیں ہے، مشکل کام تو ہے۔ تو اونچا نیچا کھیت کا رستہ، آٹا مہنگا دانا سستا، بوری کون اٹھائے گا دانا کون لائے گا، خالہ آپ جائیں گی دانا آپ لائیں گی۔ لو میں کھیت سے دانا لائی، کوئی اس کی کرے پسائی، چکی کون چلائے گا دانا کون پسائے گا، خالہ آپ پیسیں گی چکی آپ چلائیں گی۔ میں نے پیس لیا سب آٹا، لاؤ اب پانی کا مٹکا، پانی کون لائے گا چولہا کون جلائے گا، خالہ آپ پلائیں گی پانی آپ لائیں گی۔ آؤ پکاؤ میٹھی روٹی، پھولی پھولی موٹی موٹی، شکر کون ملائے گا پیڑا کون بنائے گا، خالہ آپ بنائیں گی شکر آپ ملائیں گی۔ چکی پیسو پانی لاؤ آٹا گوندھو آگ جلاؤ، محنت سے پکتی ہے روٹی وہ پتلی ہو چاہے موٹی، شکر کی ہو چاہے گھی کی وہ میٹھی ہو چاہے پھیکی، پہلے کون آئے گا روٹی کون کھائے گا۔ منی بولی پہلے میں، اس کا بھائی پہلے میں، خالہ بولی سن کر شور، تم سب نکلے کام چور، کاہل ایک نکمے دو، آ بیٹھے ہیں کھانے کو، گھر سے باہر نکلو سب، تم نے کام کیا ہے کب، کام سے جو گھبرائے گا محنت سے کترائے گا، آخر کو پچھتائے گا وہ بھوکا رہ جائے گا۔ تو یہ اسی طرح مزے سے پڑھنی ہے بھائی۔ تو دیکھیے اس کے میں کوئی مشکل بات تو ویسے تھی نہیں، ایسے ہی جلدی سے میں سمجھا بھی دیتا ہوں کہ کھیت کے رستے ظاہر ہے مشکل ہوتے ہیں، گھر سے باہر نکلنا ہے، دور کھیت ہے، وہاں سے لے کے آنا ہے آٹا وہاں سے لے کے آنا ہے گندم کے دانے، تو دانے ویسے سستے ہوتے ہیں آٹے کی بنسبت، پھر ان کو جو ہے وہ پسوانا ہوتا ہے، پسوانے کے لیے چکی چلانی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے چکی چلا رہی ہیں، ایسی اس کی اسٹون کی چکی ہوتی ہے، پتھر کی، وہ چلتی ہے تو دانا پستا ہے۔ تو چکی کون چلائے گا بھائی؟ تو چکی کے لیے بچوں نے منع کر دیا، پھر سب آٹا پیس لیا، تو اب پانی کون لائے گا آٹے کو گوندنے کے لیے، چولہا کون جلائے گا، بچوں نے کہا وہ بھی آپ کریں گی، پھر اب اس کے اندر چینی وینی ملاؤ، اس کے پیڑے بناؤ، وہ بھی وہ آپ خود کریں گی۔ تو پھر خالہ نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو کھائے گا کون، تو کھانے کے لیے سب آ گئے، تو انہوں نے کہا چلو بھاگو یہاں سے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو ایک دفعہ پھر ہم ذرا فٹافٹ مزے سے اس کو پڑھتے ہیں، اور آپ لوگ میرے ساتھ مزے سے پڑھیے اور ایسے ہی اچھی طرح پڑھ کے سنائیے گا۔ اور یہ ردم تھوڑا تیز ہے اس میں اٹکنا نہیں ہے، اٹک کے اونچا نیچا کھیت کا رستہ ایسے نہیں پڑھنا، تیز تیز پڑھنا ہے۔ اونچا نیچا کھیت کا رستہ، آٹا مہنگا دانا سستا، اور جب خالہ کی آواز ہو نا تو تھوڑی مختلف ہو، اور جب بچوں کی آواز ہو تھوڑی سی مختلف ہو۔ اونچا نیچا کھیت کا رستہ، آٹا مہنگا دانا سستا، بوری کون اٹھائے گا دانا کون لائے گا، خالہ آپ جائیں گی دانا آپ لائیں گی۔
لو میں کھیت سے دانا لائی، کون اس کی کرے پسائی، چکی کون چلائے گا، دانا کون پسائے گا، خالہ آپ پیسیں گی، چکی آپ چلائیں گی، میں نے پیس لیا سب آٹا، لاؤ اب پانی کا مٹکا، پانی کون لائے گا، چولہا کون جلائے گا، خالہ آپ جلائیں گی، پانی آپ لائیں گی، آؤ پکاؤ میٹھی روٹی، پھولی پھولی موٹی موٹی، شکر کون ملائے گا، پیڑا کون بنائے گا، خالہ آپ بنائیں گی، شکر آپ ملائیں گی۔ یہ بات ہے۔ چکی پیسو، پانی لاؤ، آٹا گوندھو، آگ جلاؤ، مٹی محنت سے پکتی ہے روٹی، وہ پتلی ہو چاہے موٹی، شکر کی ہو چاہے گھی کی، وہ میٹھی ہو چاہے پھیکی، پہلے کون آئے گا، روٹی کون کھائے گا۔ منی بولی پہلے میں، اس کا بھائی پہلے میں، خالہ بولی سن کر شور، تم سب نکلے کام چور، کاہل ایک نکمے دو، آ بیٹھے ہیں کھانے کو، گھر سے باہر نکلو سب، تم نے کام کیا ہے کب، کام سے جو گھبرائے گا، محنت سے کترائے گا، آخر کو پچھتائے گا، وہ بھوکا رہ جائے گا۔ ٹھیک ہے بچوں، تو مزہ آیا آپ کو پڑھ کے، تو اسی طرح سے ہمیں بھی آپ کا سن کے مزہ آنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ پہلے تو کچھ خوشخطی کروائی ہے انہوں نے، تو وہ آپ ظاہر ہے دیکھ لیجئے گا، اور اسی طرح سے نظم کے کچھ شعر اپنی کاپی میں لکھنے ہیں، اس کے املا کی تیاری کرنی ہے تو وہ مس آپ سے کروائیں گی، اور درست جواب پہ دائرہ لگانا ہے۔ خالہ کا کردار کیسا ہے، محنتی ہے، منیا اس کے بھائی کیسے ہیں، نکمے ہیں، خالہ کیسی روٹی بنا رہی ہیں، آپ بتائیے۔ اور نظم کے شاعر کا نام کیا ہے، تو جواب کیسے لکھیں گے، نظم کے شاعر کا نام حسن آبدی ہے، پورا لکھیں گے، ٹھیک ہے، خالی نہیں لکھیں گے، حسن آبدی۔ نظم کا مرکزی خیال کیا ہے، یہ ٹیچر آپ کو لکھوا دیں گی، اور ویسے اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اس نظم میں شاعر بچوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ محنتی لوگوں کو دنیا میں آخر کار زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور کام چور دنیا میں نقصان میں رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا مرکزی خیال ہے۔ خالہ نے روٹی کیسے بنائی، تو ترتیب سے بنائیے، سب سے پہلے کھیت سے بوری لائیں، نمبر 1، پھر نمبر 2 چکی پیسی، پھر نمبر 3 آٹا گوندا، تو یہ نمبر وائز لکھ دیجیے گا۔ اور کچھ ہم آواز الفاظ نظم سے لکھنے ہیں، رستہ کا سستا، اٹھائے کا لائے، دیکھیں کسی بچے نے کیا ہوا بھی ہے، جائیں کی لائیں، لائی کی پسائی، چلائے لائے جلائی، آپ کاپی سے اپنی بک سے دیکھ کے آرام سے کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے متضاد کسے کہتے ہیں، الٹے، جیسے اونچا کا متضاد ہوتا ہے نیچا، مہنگا کا سستا، پتلی کا موٹی، محنتی کا کام چور یا نکما، میٹھی کا پھیکا یا کڑوا دونوں چلتا ہے، بجھاؤ کا جلاؤ۔ اس کے بعد اس میں آپ ڈرامہ بنا سکتے ہیں، جو کہ ٹیچر آپ کو اگر بتائیں گی تو پھر آپ کیجیے گا۔ تو یوں ہمیں اس میں سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ ایک تو آپ کو اس کو اچھی طرح پڑھنا آنا چاہیے اور اس کی مشق کر لینی چاہیے۔ آپ سے ملاقات کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ